السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ کینیڈا اور امریکہ کے دورے کی توفیق ملی، اور اگرچہ مصروفیات بہت زیادہ تھیں مگر حسب توفیق ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائی. مگر کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں، جو بشری کمزوریاں بھی ہیں، اور بعض دفعہ اتفاقات کی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. بعض انتظامات کے نقص ہیں جو بے اختیاری کے عالم میں ہوتے ہیں، بعض بھول چوک کے نتیجے میں.
تو یہ تو ممکن نہیں کہ ایسے جلسوں میں جہاں ملک کے طول و عرض سے لوگ تشریف احباب خلوص کے ساتھ تشریف لائے ہوں، ان کی تمام ضروریات کا پوری طرح خیال رکھا جا سکے، یہاں تک کہ بعض دفعہ جذباتی لوگ تکلیفیں بھی پہنچ جاتی ہیں اور ان کا علم بعد میں ہوتا ہے، اس لیے ان کا ازالہ کرنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ مگر وہ جلسے جو گزرے ہیں ان کے بعد اب ایک اور جلسہ آنے والا ہے جو بہت قریب آ رہا ہے، اور اس کے پیش آثار جو پہلے ظاہر ہونے والے آثار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مسجد میں بھی دکھائی دینے لگے ہیں۔ ہندوستان میں مسجد کے ارد گرد گلیوں اور بازاروں میں بھی وہ چہرے دکھائی دیتے ہیں جو محض للہ بڑے دور کے سفر کر کے اس جلسے میں شمولیت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ان سب کو جو آ گئے اور ان سب کو بھی جو آنے والے ہیں اور ان سب کو بھی جو آ نہیں سکے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان انتظامات کے سلسلے میں جو بشری کمزوریاں رونما ہوں ان سے صرف نظر فرمائیں اور جہاں تک ہو سکے عفو کا سلوک کریں اور بخشش کا سلوک کریں، کیونکہ انسان جو اپنے بھائیوں سے عفو اور بخشش کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی عفو اور بخشش کا سلوک فرماتا ہے۔ بس عفو اپنی ذات میں ایک بہت اعلیٰ خلق ہے اور بخشش بھی اپنی ذات میں ایک بہت اعلیٰ خلق ہے، لیکن اگر خدا کے حوالے سے کیے جائیں تو یہ دوہرا فائدہ ہے، دین کا بھی، دنیا کا بھی اور دین کا بھی، کیونکہ جو اللہ کی خاطر عفو کیا جائے، اللہ کی خاطر مغفرت کی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ حق بنا دیتا ہے کہ ایسے بندے سے میں بھی عفو کا سلوک فرماؤں اور مغفرت کا سلوک فرماؤں۔ تو بہت ہی اچھا موقع ہے کہ بظاہر ایک تاریکی سے نور نکال لیا جائے، اور یہ جو بلیسنگ ان ڈسگائز کہا جاتا ہے انگریزی میں، دنیا میں تو صحیح معنوں میں اس محاورے کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، مگر دین میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بین ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہر بدی سے جو بدی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھلائی نکالنے کے پہلو خود ہمیں سمجھا دیے ہیں اور ان کی ذمہ داری خود ادا فرماتا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب میں انگلش جو جلسہ کینیڈا اور امریکہ ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کہوں گا، اور پھر آپ کو ایک ایسی بنیادی ضرورت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا جس کے متعلق پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، مگر ابھی تک اس میرے منشا کو پوری طرح جماعتیں سمجھ نہیں سکیں، اس لیے بعض دفعہ تکرار کرنی پڑتی ہے۔ ایک بات آمنے سامنے بھی سمجھائی جائے بٹھا کر تو تب بھی بسا اوقات وہ پوری طرح سمجھ نہیں آتی، انسان سمجھتا ہے میں نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا، مگر سننے والا اس مفہوم کو صحیح سمجھتا نہیں، اس لیے اس پر عمل درآمد کے وقت نقص رہ جاتے ہیں۔ اور یہ جو نقائص ہیں یہ ایم ٹی اے سے تعلق رکھنے والے نقائص ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا۔ کینیڈا اور امریکہ کے جلسوں میں جو خصوصیت سے میں نے بات محسوس کی، بہت سے لوگ جو بہت دور سے تشریف لائے تھے ان کو ملاقات کا موقع نہیں مل سکا، یعنی ذاتی ملاقات کا موقع نہیں مل سکا، اور اس کے لیے دونوں ممالک نے کچھ قوانین اپنے لیے بنا لیے تھے کہ اس دفعہ ان کو موقع دیا جائے جن کو کبھی بھی ملاقات کا موقع نہیں ملا، اور اس پہلو سے اگرچہ ہزارہا ملاقاتیں ہوئیں لیکن جو خاص طور پر دور سے ملاقات کی نیت سے آئے تھے اور اپنا حق کسی پہلو سے بالا سمجھتے تھے، ان کو اس کے ملاقات نہ ہونے کے نتیجے میں ٹھوکر لگی، صدمہ پہنچا، بعض نے اظہار کیا، بعض کے اظہار ان کے چہروں پر لکھے ہوئے رستہ چلتے دکھائی دے رہے تھے، مگر تکلیف کا بہرحال ایک موقع تھا۔ تو میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں
اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی ملاقاتوں میں یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص سے ملاقات ناممکن ہے، اور جب ہوتی ہے تو پھر اتنی مختصر ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ملاقات کے بعد جانے والے بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اچھا وقت ختم بھی ہو گیا، ہم تو 1500 میل سے آئے تھے یا 2000 میل سے آئے تھے، تو آپ نے بس اتنا سے ہی وقت رکھا تھا۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت میں کہاں رکھتا ہوں، وقت تو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے 24 گھنٹے کے دن کی بجائے 48 گھنٹے کا دن دے دیں تو پھر میں آپ کے وقت کو بھی بڑھا دوں گا اور اپنی خدمت کے وقت کو بھی بڑھا دوں گا، مگر یہ بے اختیاریاں ہیں۔ ایک طرف یہ مطالبہ کہ ہر ایک سے ملاقات ہو، دوسری طرف یہ مطالبہ کہ ہر ملاقات سیر حاصل ہو، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں بعض خاندان بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تو مجھے خود تکلیف ہوتی ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ بیچارے صرف 2 منٹ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں، مگر وہ 2 منٹ کو بڑھانا میرے قبضہ قدرت میں نہیں، کیونکہ ایک طرف جب بڑھاؤں گا تو دوسرے بچوں کی دل آزاری ہوگی، جو ان کو اور بھی لمبا بیٹھنا پڑے گا اور ان کی ملاقات کا وقت اور بھی مختصر ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ کا وقت بانٹتا ہوں، اصل میں میرا وقت تو آپ کے لیے حاضر ہے، مگر جو وقت آپ سب کا مشترک ہے اس کو مجھے جس حد تک ممکن ہے انصاف سے بانٹنا پڑتا ہے۔ اب جو آنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑھ چکا ہے، اور میں نے 2 خلفاء کا زمانہ پہلے دیکھا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں جو سلسلے کی لٹریچر میں موجود ہیں۔ انفرادی طور پر اس طرح فیملی ملاقات کی جو توفیق خدا تعالیٰ نے اس دور میں مجھے بخشی ہے، اس کی کوئی مثال آپ کو پہلے دکھائی نہیں دے گی۔ ان کے وقت مجھ سے زیادہ مصروف رہے ہیں، زیادہ عمدہ نیکی کے کاموں میں وہ مشغول رہے۔ یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اپنے وقت کو بچا لیا، اپنی ذات کے لیے بچایا، صرف یہ مراد ہے کہ اب جماعت کے تقاضے اور طرح کے ہو گئے ہیں، اور تربیت کے حقوق میں ملاقات بھی ایک اہم جز کے طور پر داخل ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں جتنے احمدی تھے ان کو قریب رہنے کا موقع مل جایا کرتا تھا، جلسوں میں شامل ہو کر قریب بیٹھنے کا موقع مل جایا کرتا تھا۔ اب تو یہ دور درشن کے زمانے آ گئے، ٹیلی ویژن کے ذریعے پھیلے ہوئے وہ خطابات اور تصویروں کے ذریعے دیکھنا، یہ دور بدل گیا ہے۔ اور اگر اس دور میں انفرادی طور پر خاندانوں سے تعلق قائم نہ کیا جائے تو ان کے اندر وہ گہرا ذاتی رابطہ خلافت سے قائم نہیں ہو سکتا جو دور دیکھنے سے یا سننے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ویسا نہیں، وہ علاقہ، وہ جو تعلق ہے دور سے دیکھنے سے یا سننے سے، اس میں وہ مضبوطی نہیں جو اس تعلق میں ہوتی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اگلی نسل کو سنبھالنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ چھوٹے بچے جب مل کے جاتے ہیں تو بسا اوقات ان کی طرف سے خطوط ملتے ہیں، ان کے ماں باپ کے لکھے ہوئے یا ان کے اپنے ہاتھ میں لکھے ہوئے پیغام ملتے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ بچے پھر اپنے ماں باپ کو سنبھالتے ہیں، اور اگر وہ ٹیلی ویژن کسی اور جگہ لگانا چاہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے احمدیہ پروگرام دیکھنا ہے، اور ملاقات کی یادیں ان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش رہتی ہیں۔ تو یہ بے اختیاریاں ہیں، ملنا تو ہے، بہرحال ملنا ہے، مگر ہر ملاقات کو لمبا نہیں کیا جا سکتا، اور ہر ملنے والے کی خواہش کو پورا کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ ایک اور بات یہ پیش نظر رکھیں کہ ملاقات کوئی ایسا معاملہ نہیں جو انصاف کے دائرے سے تعلق رکھتا ہو، جس میں لازم ہو کہ ہر ملاقات کی خواہش والے کو ملاقات کا وقت دیا جائے۔ جو وقت کی مجبوری ہے اس کے علاوہ بھی بعض ذاتی تقاضے ہوتے ہیں،
یہ کہنا درست نہیں کہ اگر ایک کو وقت دیا گیا اور وہ پہلے سال بھی مل چکا تھا اور دوسرے کو اس بنا سے پہ وقت نہیں دیا گیا کہ وہ پچھلے سال مل گیا تھا، تو یہ ناانصافی ہے۔ ملاقات ایک ذاتی حق ہے اور قرآن کریم نے اس حق کو تسلیم فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے اس حق کو ہر مومن کے لیے تسلیم فرمایا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حق خدا تعالیٰ ہر مومن کو دے، خلیفہ کو اس سے محروم کر دے اور اس پہ لازم ہو جائے کہ ہر ملاقاتی سے ضرور ملے، اور اگر خود اس کو خواہش ہو کسی سے ملنے کی تو وہ اس وجہ سے نہ ملے کہ پھر دوسروں کی دل آزاری ہوگی۔ یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے، اور قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی سے ملنے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ، السلام علیکم کہو، اگر اجازت ملے تو ملو، ورنہ بغیر دل پر میل لیے واپس لوٹ جاؤ۔ تو ہر شخص کو اگر یہ ملاقات کا حق ذاتی طور پر خدا عطا نہ فرماتا تو ان آیات کے کیا معنی ہیں؟ بس اگر میں ذاتی طور پر کسی سے ملتا ہوں تو اس کو بعد میں تان آمیزی کا ذریعہ بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کیوں ملتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بعضوں کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی بہت سے ایسے ملاقات کے اسباب ہیں جن کا اس وقت احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ متفرق ضروریات ہیں انسان کی، اور ان وجوہات سے ملنا پڑتا ہے، کسی کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، تو اس میں شکوے کا کوئی حق نہیں۔ جن سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ چونکہ محض للہ ہے، اس پر بھی شکریہ کا میں محتاج نہیں ہوں۔ میں نے بھی محض للہ کیا، آپ نے بھی محض للہ کیا، نہ میں آپ کا ممنون نہ آپ میرے ممنون، مگر شکووں کا بھی مضمون کوئی نہیں ہے یہاں۔ جو نہیں ملنے آتا مجھے کبھی بھی اس سے شکوہ نہیں ہوا۔ سرسری ملاقات ہو جائے تو وہ بھی بہت ہے۔ جلسوں کے وقت جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی تو ایک ملاقات ہے اور بڑی اہم ملاقات ہے۔ جب سوال جواب کی مجالس میں جب ہم اکٹھے بیٹھتے رہے اور بار بار بیٹھتے رہے، ہر ایک کو موقع تھا اٹھ کر سوال کرتا، اپنی ذاتی باتیں کہنے کا بھی، جب انہوں نے اپنی ذاتی باتیں کہنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کو بھی موقع دیا کہ ہاں آپ کہیں، شوق سے اپنی ضروریات بتائیں۔ تو اگر یہ ملاقات نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس ملاقات سے تو بہرحال بہتر ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہاں تو یک طرفہ ہے، وہاں ایک طرف سے انسان بات کر سکتا ہے اور دوسری طرف سے ایک بے اختیاری ہے۔ تو یہ کہنا کہ ملاقات سب سے نہیں ہوئی یہ بھی غلط ہے، ہوتی رہی ہے، بار بار ہوتی رہی ہے، رستہ چلتے ہوتی رہی ہے، آتے جاتے مسجد میں اور دوسرے مقامات پر ایک دوسرے کو ہم دیکھتے، ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے رہے، تو یہ بھی تو ملاقاتیں ہی ہیں۔ بس اس پہلو سے آئندہ جلسے پہ آنے والوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں، حوالہ امریکہ اور کینیڈا کا دے رہا ہوں، لیکن مخاطب وہ بھی ہیں جو اس جلسے پر تشریف لائیں گے۔ اس مضمون کو پیش نظر رکھیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں سے ملنے کی توفیق بخشے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر جلسے کی ملاقات ہی کو ملاقات سمجھیں۔ گھنٹوں جب آپ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، تو وہ ملاقات ہی کی ایک صورت ہے۔ اب میں ایک اور بات اس امریکہ کے جلسے کے حوالے سے، ایک خطبے کے حوالے سے یہ کرنی چاہتا ہوں۔ ملک لال خان صاحب کینیڈا نے خط لکھا ہے جو مجھے کل ہی ملا۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے شعر کی بات کی تو ایک تنہید تھی جو بہت ہی دلچسپ اور لطف تھی، جس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق میں جو دل کی کیفیت تھی جھانکنے کا موقع ملا، لیکن غالباً آپ اگلا مصرع پڑھنا بھول گئے، اور شاید وہ مصرع پڑھ کر مضمون مکمل ہونا تھا، اس لیے ہم انتظار کرتے رہے کہ وہ مصرع بھی پڑھا جائے تو بات مکمل ہوگی۔ اس میں میرے بھولنے کا کوئی دخل نہیں ہے، بھول تو میں جایا کرتا ہوں، وہ قصور اپنی جگہ ہے، لیکن اس موقع پر میری بھول چوک کا کوئی دخل نہیں۔
اس حدیث میں ایک ہی مصرع تھا، تو میں حدیث کی طرف دوسرا مصرع کیسے منسوخ کر دیتا؟ میں شاعر کی نمائندگی تو کر ہی نہیں رہا تھا، میں تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کی نمائندگی کر رہا تھا۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یہ مصرع تھا جس کا ذکر حضور نے فرمایا کہ کیا ہی پیارا شعر ہے۔ لیکن اگلا مصرع جو ہے وہ ان کو پسند آیا، لکھنے والے کو اچھا مصرع ہے، لیکن حدیث میں موجود نہیں۔ وہ کل نعیم لا محالۃ زائل، ہر نعمت لا محالہ بے شک ضرور زائل ہو جائے گی اور باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ مصرع تو اچھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمداً اسے نظر انداز فرمایا اور ایک ہی مصرعے کو پسند کیا، یا راوی نے پورا شعر یاد نہیں رکھا اور صرف ایک مصرع بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحسین کا ذکر فرما دیا؟ میرے نزدیک راوی کی یادداشت کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک معروف شعر تھا جس کے متعلق اور بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور عرب تو شعر یاد رکھنے میں تمام دنیا پر ایک فوقیت رکھتے تھے۔ بعض ایسے عرب تھے جو 1-1 لاکھ شعر یاد رکھتے تھے، یعنی ان کو یاد ہوتے تھے، بڑے لمبے لمبے قصیدے یاد ہوتے تھے۔ اس لیے وہ مصرع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر انداز فرمایا ہوگا، یہ میرا رجحان ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وہ کل نعیم لا محالۃ زائل میں ایک ایسا مضمون ہے جس کا مذہب سے تعلق نہیں، تمام ہر انسان کی ایک بے ساختہ مجبوری ہے جس سے اس کا تعلق ہے۔ ہر نعمت ہر شخص کو پیاری لگتی ہے، اور نعمت کے زائل ہو جانے کے شکوے ہر زبان پر رہتے ہیں، خواہ وہ دہریہ شاعر ہو یا غیر دہریہ ہو۔ تو وہ چیز جو ہر انسان کی بے اختیاری سے تعلق رکھتی ہے وہ تو حضور کو پسند نہیں آئی، جس نے دل پر اثر کیا وہ پہلا مصرع ہی تھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار خدا کے سوا کوئی چیز بھی سچی نہیں، صرف ایک ہی سچا ہے، ایک ہی ہے جو اپنی ذات میں حق ہے، ہر چیز باطل ہے۔ اب یہ مصرع ایسی بلند شان کا ہے کہ دوسرا مصرع اس کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتا۔ شعری مضمون کے لحاظ سے تو مناسبت رکھتا ہے، لیکن عرفان کے اعتبار سے یہ اس مصرعے سے مناسبت نہیں رکھتا۔ تو اس پہلو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرا یہ تصور ہے جو میں نے غور کیا ہے، کہ عمداً اس کو چھوڑا ہوگا اور اس مصرعے کو بیان فرمایا ہوگا۔ اب رہا وہ MTA کے تعلق میں جو میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ مضمون بھی ایسا ہے جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں، اور مختلف مواقع پر، مثلا جرمنی میں، ہالینڈ میں، کینیڈا میں، اور پھر امریکہ میں بھی جماعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 24 گھنٹے MTA کو ایسے ویڈیو سے بھرنا، ایسے پروگراموں سے بھرنا کہ وہ سارے دلکش بھی ہوں اور معلومات سے بھی لبریز ہوں، اور رجحانات کو مادہ پرستی سے دین کی طرف مائل کرنے والے ہوں۔ یہ ہمارا ایک بہت عظیم چیلنج ہے جو ہم نے قبول کر لیا ہے، اسے نبھانا ہے۔ اب اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت عقل اور فہم کے ساتھ پروگرام بنانے کی ضرورت ہے۔ کیسے پروگرام بنائے جائیں، یہ وہ تفاصیل ہیں جو میں پہلے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، جرمنی میں، ہالینڈ میں اور کینیڈا اور امریکہ میں کسی حد تک بیان کر چکا ہوں، اور ان کے خلاصے تیار کروا کے افریقہ میں تمام جماعتوں کو بھجوا دیے تھے، تاکہ جو افریقہ کا دن ہم منائیں اس میں ان کی طرف سے ایسی ویڈیوز مل جائیں جو میری خواہش کے مطابق دلچسپ بھی ہوں اور معلوماتی بھی ہوں، دینی رنگ ان میں غالب ہو اور ایک جشن کی کیفیت بھی ہو۔ لیکن جو ویڈیوز آئیں اور آپ نے دیکھیں، ان میں مشکل سے چند ایسے مقامات دکھائی دیے جو ان قواعد پر پورے اترتے ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں، اور بڑی افراتفری میں
जहाँ से भी कोई टुकड़ा ऐसा मिला जो दिलचस्प भी हो और कुछ दूसरे फ़वाइद भी रखता हो, वो निकाल कर आपके सामने रखा गया। हो सकता है कि लंबे अरसे के इनक़िता की वजह से वहाँ की जो हमारे मुख्तलिफ़ ममालिक की जो जमातें हैं उन्हें मेरी पहली हदायत पहुँची ना हो और जो खुलासे लिखे गए वो पूरी तरह वाज़ेह ना हो, मगर अक्सर ममालिक जैसा कि मंशा था उसके मुताबिक वीडियो नहीं बना सके। अगर ये उज़र हो कि उनके पास पूरी चीज़ें पूरे सामान नहीं हैं तो पहले ख़त के जवाब में उनको लिखना चाहिए था कि हमारा फ़र्ज़ था कि जब उनसे तवक्को रखते हैं तो उसके ज़राए भी मुहैया करें, लेकिन वो ना लिखना और ज़हन पर यह असर रहना कि वो सामान मौजूद होंगे और फिर वो चीज़ ना बने, तो इससे बहुत खुफ्त होती है और दुनिया जो तवक्कुआत रख रही थी वो पूरी ना उतरें। तो अहमदी गैर अहमदी हर किस्म के लोग देख रहे होते हैं, उनके ऊपर एक अहमदियत की एफिशिएंसी का, उसकी कारकर्दगी का अच्छा असर नहीं पड़ता। तो इस पहलू से आप याद रखें, वो प्रोग्राम जो मैंने बयान किए हुए थे वो हमने बहरहाल बनाने हैं। और अफ्रीका के हवाले से खुसूसियत से मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। मसलन युगांडा की बात थी। युगांडा को चाहिए था कि अपने तारीख़ी अहम वाक़यात को टेलीविज़न के में पेश करने के लिए उसका कोई तरीक़ा इख्तियार करें, अपने जोग्राफियाई अहमियत के मकामात को पेश करने के लिए, और ऐसे मकामात जहाँ तारीख़ और जोग्राफिया दोनों मुद्गम हो जाते हैं उनके मुताबिक बड़े दिलचस्प प्रोग्राम पेश किए जा सकते थे। वहाँ की इक़्तिसादियात, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के कौमों के इख्तलाफात और तारीख़ में युगांडा ने क्या किरदार अदा किया। और वो ज़माना जबकि सारे अफ्रीका में तालीम के लिहाज से सबसे ऊंचा मुल्क युगांडा समझा जाता था, उसकी पैदावार क्या क्या है, वहाँ लेक विक्टोरिया क्या किरदार अदा करती है और दरिया नील का दहाना क्या है और उसके मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था और किस शान के साथ इस ज़माने में वो पेशगोई पूरी हुई। ये सारी बातें ऐसी दिलचस्प हैं कि अगर कभी मनाजिर दिखाए जाएँ खूबसूरत, फिर कुछ तबसरे साथ साथ चल रहे हों, तो बहुत लंबा मज़ामीन है वीडियोस का जो युगांडा से ही ताल्लुक़ रखता है। अहमदियत वहाँ कब आई, कौन थे अहमदियत लाने वाले, वो कहाँ दफन हैं, उनकी कुर्बानियाँ, उनके कतबे दिखाए जाने, किस सन में आए थे, क्या क्या कुर्बानियाँ की, उनके ख़ानदान अब कहाँ फैल गए हैं, और सियासत के लिहाज से युगांडा किन किन अदवार से गुजरा है, इस पर गैर कौमों ने कब कब्ज़ा किया, उससे पहले क्या कैफियत थी। इतने मज़ामीन हैं कि वो अगर हकीकत में अच्छी फिल्मों में ढाले जाएं तो सारी दुनिया के लिए बेहद बाइस कशिश भी हैं और इल्म में इजाफा करने वाले भी। मुबल्लिगीन की तारीख़, मुबल्लिग पहले कौन आया था, फिर कौन आया, किन हालात में उन्होंने वहाँ गुजारे किए हैं, किस तंगी तुर्शी से उन्होंने वक्त गुजारे हैं और दीन की खिदमत में क्या क्या बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए हैं। वहाँ के मुकामी ख़ानदान अव्वलीन कौन थे, कैसे आए, उन्होंने क्या क्या दुख देखे, किन किन मुसीबतों पर सब्र दिखाया, उनके उस वहाँ के मुआनिदीन के हालात, और जब खूब जोश के साथ मुकाबले हुए हैं तो किस तरह अल्लाह ताला की ताईद ज़ाहिर हुई है इस शान के साथ कि मुखालिफ को नामुराद और नाकाम बना के दिखा दिया और खुदा ताला ने अपने पाक बंदों की ताईद फरमाई। ये युगांडा की तारीख़ से ताल्लुक़ रखने वाले वाक़यात हैं। वो इनको सजा कर ऐसी दिलकशी के साथ पेश किया जा सकता है कि कोई इंसान भी ये ना समझे कि तकरीर हो रही है। अब जब भी वीडियो की तवक्को की जाती है, ये मुराद नहीं है कि एक आदमी आके बैठ जाए और तकरीर शुरू हो जाए। तकरीरें तो बहुत होती हैं हमारे यहाँ और अहमदियों में तकरीर सुनने का हौसला भी बड़ा है। 6-6, 7-7 घंटे बैठ जाना कोई मामूली बात तो नहीं। दुनिया में है कौन जो इतने सब्र के साथ तकरीरें सुन सके, मगर ये तो नहीं कि अब सब्र का इम्तिहान ख़त्म ही ना हो।
اور یوں صبر کے اوپر ہم نے آزمائشیں ڈالنی شروع کی، یوں صبر پر بوجھ ڈالیں کہ یہاں تک کہ صبر ٹوٹ جائے۔ اس لیے یاد رکھیں ٹیلی ویژن کا مقابلہ دوسرے دنیا کے ٹیلی ویژنز کے ساتھ ہے۔ وہاں بہت بڑے بڑے دلچسپ ایسے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو اکثر مخرب اخلاق ہیں، اکثر اخلاق کو برباد کرنے والے ہیں، اور کوئی بھی ٹیلی ویژن خواہ وہ دینی کہلائے یا غیر دینی، جب تک میوزک نہ پیش کرے اس وقت تک اس کی بات نہیں بنتی، جب تک لغو اشتہار نہ دکھائے اس وقت تک اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہم ایک ہی وہ ٹیلی ویژن کا نظام پیش کر رہے ہیں جو سب سے مستثنا، سب سے الگ ہے، اور اس میں جان ڈالے رکھنا یہ ہمارا فرض ہے، اور اپنی جان ڈالنی پڑتی ہے۔ جان کوئی ہم کو خدا تو نہیں کہ ہمارے امر کے ساتھ جان پڑ جائے۔ ہر بندہ جو محنت کرتا ہے، دل لگا کے محنت کرتا ہے، فی الحقیقت تو اپنی جان ہے جو اپنے پروگراموں میں، اپنی تخلیق میں ڈالتا ہے۔ اس پہلو سے ایسی ٹیموں کی ضرورت ہے جو ہر ملک میں فوری طور پر اپنے سپرد کچھ ذمہ داریاں کر لیں، اور جب وہ پروگرام بنائیں تو اس سے پہلے پروگرام بنانے کے تعلق میں جتنی میں نے نصیحتیں کی ہیں ان سب کو یکجائی صورت پر اپنے پاس رکھیں اور ان کو غور سے سنیں، یا تحریریں ہیں تو ان کو پڑھیں غور سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پروگرام بنائیں اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ ہمارے مقصد کا نہیں، اس میں یہ نقص رہ گئے ہیں۔ تو پروگرام کا تجربہ یہ بھی تو ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے، اس لیے کچھ بنانے تو شروع کریں اور ہر پہلو سے اپنے اپنے ممالک کی تصویر کو اس طرح پیش کریں کہ ایک سننے والے کی تشنگی دور ہو، اور امکانات جو ہیں اس ملک کے ان کو بھی کھول کر سامنے رکھیں۔ اب یوگنڈا کی بات ہو رہی تھی، اسی حوالے سے یوگنڈا میں تجارت کے کیا کیا امکانات ہیں، کون سی انڈسٹری لگ رہی ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کی مشکلات کیا کیا ہیں۔ اگر بددیانتی عام ہے، اگر چوری کی عادت ہے، اگر جھوٹ کی عادت ہے، تو باہر سے آنے والے اپنے مفادات کی کیسے حفاظت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جن کا ایم ٹی اے پر ذکر آنا ضروری ہے، تاکہ تمام دنیا میں سننے والے اپنے اپنے حالات کے مطابق یہ جائزہ لیں کہ کیا وہ بھی اس ملک سے روابط میں کوئی کارروائی، کوئی حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایکسپورٹ امپورٹ ہے، انڈسٹری کا قیام ہے، وہاں سے چیزیں منگوانا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے جو ایم ٹی اے میں تمام عالم کی خدمت کے طور پر پیش ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگر وہاں جماعت کی وساطت سے بعض تصدیقات حاصل کی جا سکتی ہیں تو یہ بتانا چاہیے کہ یہاں ہمارا یہ مرکز ہے، جس نے معلومات حاصل کرنی ہو وہ یہاں سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ملکی زبانیں ہیں، ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ پھر شعراء ہیں ملک کے، ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ ادیب ہیں، ان کا تعارف ہونا چاہیے۔ ہر ملک میں کچھ لکھنے والے موجود ہیں، ضروری تو نہیں کہ صرف انگریزی میں ہی یا عربی یا اردو میں ہی لکھنے والے ہوں۔ ہر ملک کی زبان ایک فصاحت و بلاغت کا رنگ رکھتی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اس لیے زبان کی ہر زبان جو قطبی ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں حیرت انگیز طور پر فصاحت و بلاغت کے امکانات رہتے ہیں۔ اور مقامی شعراء ان پڑھ بھی ہوں تو عظیم فصیح و بلیغ کلام کہنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ کس مضمون میں ان کی دلچسپی تھی، اس پر بھی اگر روشنی ڈالی جائے تو بہت حد تک اس ملک کی تصویر ابھر کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ ایک ایسی سیر ہے جو بسا اوقات ملکوں میں جانے والے بھی نہیں کرتے، اکثر جا کر ظاہری صورتیں دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں، اور بعد میں آ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چیز ہم نے دیکھی تھی اس کے اندر تو یہ بات مخفی ہے، اس کے پیچھے یہ تاریخ ہے۔ تو پہلے تاریخ ہو، پھر آپ موقع پر جائیں تو ایک اور لطف ہے۔ ایم ٹی اے میں تو دونوں چیزیں اکٹھی جانی چاہیے، مناظر کے ساتھ
اس کے پس منظر بھی اور تاریخ بھی اور معلوماتی خبریں جو سیاست سے بھی تعلق رکھتی ہوں، سوسائٹی سے بھی تعلق رکھتی ہوں، ان کی کھیلیں، ان کے بچوں کے مشاغل، ان کے کھانے کے طریق، پھل کون کون سے ہیں، کیا کیا نعمتیں خدا نے عطا فرمائی ہیں، ان کی کاشتکاری کے طریقے، بے شمار معلومات ہیں جو فلمائی جا سکتی ہیں، اور ان میں دلچسپی تو ہے، کوئی بد پہلو نہیں ہے، یعنی ایسا لطف ہے جس کے بعد کوئی سردردی نہیں ہوتی بعد میں۔ اور علم کے بڑھنے کا جو لطف ہے، اگر کسی کو یہ عادت پڑ جائے تو یہ عادت ایسی ہے جو چھوٹ نہیں سکتی۔ سب سے بڑا نشہ یہ ہے، تبھی صاحب علم لوگ دنیا کی لذتوں کے محتاج ہی نہیں رہتے۔ ایسے سائنسدان ہیں جو صبح پاپ پھوٹنے سے پہلے اپنی لیبارٹریز میں پہنچتے ہیں اور رات کا 12 کا گھنٹہ وہ اپنی لیبارٹری میں سنتے ہیں، اور ان کے ذکر محفوظ ہیں۔ ان کو سوائے اس علم کے جس کی ان کو جستجو دل میں ایک لگن کے طور پر لگ گئی، کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہتی۔ نیوٹن کا بھی یہی حال تھا، دوسرے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے ایجادات کی ہیں اور ہمیشہ کے لیے علم کی دنیا میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا گیا، انمٹ حروف سے لکھا گیا، ان کا مطالعہ کریں۔ ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ اتنا وقت اپنے خاندان سے کٹ کر اپنے کاموں میں لگائیں۔ مجبوری صرف یہ تھی کہ علم میں ایک نشہ ہے، علم میں ایک ایسی لذت ہے کہ جس سے انسان کے اندر وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جو انا کا ایک مطالبہ ہے کہ میں پھیلوں، علم اسے عطا کرتا ہے اور اعلیٰ رنگ میں عطا کرتا ہے۔ ایک انا کا مطالبہ ہے کہ میں پھیلوں، وہ سیاست کے ذریعے پورا ہوتا ہے، خدا کے بندوں پر حکومت کے ذریعے پورا ہوتا ہے، اور اکثر اس صورت میں ظلم کرتا ہے انسان، اکثر حقوق تلفی کرتا ہے۔ اور سیاست کے ذریعے جو اپنی قوت اور اپنی انا کو پھیلانے کا مضمون ہے، یہ نقصانات سے خالی نہیں ہے، بلکہ اکثر اس کے نقصانات اس کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی رسوخ کے ذریعے اپنی شخصیت بڑھانے کا کہیں ذکر نہیں فرمایا، لیکن علم کے متعلق فرمایا کہ علم حاصل کرو، خواہ چین بھی جانا پڑے۔ اس زمانے میں چین عرب سے بڑی ترین جگہ تھی، اس سے زیادہ بودھ کا تصور نہیں باندھا جا سکتا تھا۔ میں چین کی مسافت بھی طے کرنی پڑے تو وہاں بھی جاؤ اور علم سیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ علم میں اپنی ذات میں ایک ایسی کشش ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی شخصیت پھیلتی ہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، نقصان کوئی نہیں۔ اور اگر علم کی لذت دل میں جاگزین ہو جائے تو اس سے کردار کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ صاحب علم میں از خود ایک کردار کی عظمت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی ذات میں غنی بنتا چلا جاتا ہے، یعنی لوگوں کا ہمدرد ہو بھی تو لوگوں کی ستائش سے بالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کو پھر اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ کوئی دیکھتا ہے مجھے کہ نہیں دیکھتا، کسی کو میں اچھا لگ رہا ہوں یا بد لگ رہا ہوں۔ جو علم کا نشہ ہے اسی میں وہ مصروف اپنی زندگی کے وقت گزار دیتا ہے۔ تو MTA علم کی طاقت سے دنیا میں دلوں پر قبضہ کرے گا، اور وہ علوم جو دین کے بھی ہیں اور دنیا کے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم کی تعریف فرمائی کہ العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، میرے ذہن میں جو MTA کا تصور ہے وہ بین ہی اس تعریف کے مطابق ہے کہ علم الادیان بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں اور علم الابدان بھی پہنچائیں۔ علم الابدان کا جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صحت کا علم، یہ غلط تو نہیں مگر یہی ترجمہ نہیں ہے۔ ابدان سے مراد سائنس کا علم ہے، میٹر کا علم، اور دو ہی چیزیں ہیں، یا خدا نے روحانی دینی کائنات پیدا فرمائی
یا مادی جسمانی کائنات پیدا فرمائی، تو وہاں حضور نے فرمایا کہ باقی جو کہانیاں اور اس قسم کے شعر و شاعری کے قصے ہیں یہ تو ایک غیر حقیقی قسم کا علم ہے، اصل علم وہ ہے جو سچا ہو۔ علم الادیان بھی سچا علم ہے اور علم الابدان بھی سچا علم ہے، جہاں مادے کی حرکتیں، اس کی صفات، اس کے آپس کے تعلقات، ایک دوسرے سے مل کر وہ کیا نئی صفات پیدا کرتے ہیں، جہاں یہ مضمون چلے، یہ علم الابدان ہے۔ اور اس پہلو سے سائنس کی ترقی مسلمانوں سے بطور خاص وابستہ ہونی چاہیے، کیونکہ کوئی دنیا کے نبی ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو علم کے متعلق ایسی اعلیٰ تعریف میں متوجہ فرمایا ہو۔ اس سے بہتر تعریف علم کی ممکن نہیں، اور توجہ فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی کے مشاغل ہیں، تمہیں یا علم ادیان حاصل کرنا ہے یا علم ابدان حاصل کرنا ہے۔ تو ایم ٹی اے کا کام بھی یہی ہے کہ اپنے ملک کے علم الابدان بھی بتائے، وہاں کس قسم کے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے اگر ہوئے، اور ان کے جو اقتصادی حالات، ان کے معاشرتی حالات، ان کے ادب کی تاریخ، یہ اگر تبین ہی علم الابدان تو نہیں، مگر اس مضمون کو جب وسعت دیں تو علم کے کسی نہ کسی دائرے میں تو باہر آتے ہیں۔ تو علوم میں دلچسپی کے لیے ان کو داخل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شعروں کو نہ سنتے، حالانکہ قرآن کریم نے شاعر کے متعلق جو فرمایا ہے اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشعار کو سنتے بھی تھے، اور صحابہ کو بھی بکثرت اشعار یاد تھے۔ بس اگرچہ براہ راست علم الابدان تو نہیں ہے یہ، مگر علم کی وسیع تر تعریف میں یہ باتیں بھی داخل ہیں۔ اس لیے میں یہ بھی نصیحت کرتا رہا ہوں کہ اپنے ملک کے سائنسدانوں ہی کا نہیں بلکہ ادیبوں کا تعارف بھی کروائیے، اور شعراء کا تعارف بھی کروائیے، ڈرامہ نگاروں کا تعارف بھی کروائیے، وہ کہانیاں جو بہت شہرت پا گئیں ان کا تعارف بھی کروائیے۔ یہ علوم جو ہیں یہ بے فائدہ بہرحال نہیں ہیں، کیونکہ ان میں بہت سے موتی، حکمت کے موتی بکھرے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ ہر قوم کے لکھنے والے نے حکمت کی باتیں کی ہیں، ورنہ اس سے وہ اپنا وہ مرتبہ حاصل ہی نہ ہوتا جو اسے ادب کی دنیا میں حاصل ہوا۔ تو ان کو ابھارا جائے، ان کی لغویات کو بشک دبی زبان سے ذکر کر کے چھوڑ دیں، مگر جو اعلیٰ پیمانے پائے کی باتیں مختلف قوموں کے شعراء اور ادیبوں نے لکھی ہیں اور کہی ہیں، ان کا تعارف تو کروائیے۔ اپنے ملک کے لطائف بتائیں، اور کھیلوں کے ساتھ وہ لطائف کی مجلس بھی رکھ سکتی ہے۔ ہر ملک کا اپنا ذوق ہے، بعض ان کے لطائف پر آپ کو شاید ہنسی نہ بھی آئے، مگر ان کو تو آئے گی بہرحال، اور ہمارے علم میں تو اضافہ ہوگا کہ یہ ان لوگوں کا ذوق کیا ہے، کس قسم کی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ پھر قومی تعارف میں یہ ضروری ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کون سی چیزیں ناپسند کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مبلغین کے لیے اور ویسے تبلیغ کرنے والوں کے لیے بڑی ضروری بات ہے۔ بعض دفعہ ایک بات کا کچھ اور معنی لے لیا جاتا ہے۔ ایک ملک کے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ پاکستان میں یہ رواج ہے، ہندوستان میں بھی جب ملتے ہیں تو پیار سے پیچھے تھپکی بھی دیتے ہیں۔ اول تو چھوٹا اگر بڑے کو دے تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے، لیکن یہاں بغیر دیکھے یہی رواج چلتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض ملکوں میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک گندی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہاں اگر دیں تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں لوگ۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ میں نے تو بہت پاکیزہ محبت کا اظہار کیا تھا، اس نے کیا سمجھا ہے۔ اس لیے ہر قوم کے رسم و رواج کا علم بھی ضروری ہے، اور ایک تبلیغ کرنے والی جماعت کے لیے یہ علم کا انتشار اس طرح ہونا چاہیے کل عالم میں کہ ہمیں ہر قوم کے مزاج، ان کی عادات، ان کی پسند، ان کی ناپسند کا علم ہو، تاکہ ہم عالمی حیثیت سے ایک داعی اللہ کے طور پر ابھر سکیں۔
اس لیے یہ باتیں بھی بیان کرنی ضروری ہیں۔ پھر جب آپ شعراء کا ذکر کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ محض تقریر میں ہی ان کے شعر کی بات ہو، بچے اچانک وہ نغمہ شروع کر دیں، کہیں بڑے اس آواز کو اٹھا لیں اور پھر آپ اس کے ترجمے بیان کریں، اور اس کے برعکس اپنی زبانوں میں بھی پروگرام بنائیں۔ یہ پہلو جو ہے جو اب تک بالکل تشنا پڑا ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ ہم افریقہ کے لیے 2 گھنٹے، کم از کم 2 گھنٹے اس طرح ریزرو کرنا چاہتے ہیں کہ افریقن زبانوں ہی کی باتیں ہوں اور غیروں کے لیے ان کے ترجمے پیش ہوں، بجائے اس کے کہ اصل مضمون اردو یا انگریزی میں ہو اور ترجمے دوسری زبانوں میں ہوں، تو ان زبانوں میں اگر آپ پروگرام بنائیں گے نہیں تو ہم کیسے آپ کو دکھا سکیں گے؟ اب یوگنڈا کی جو زبانیں مشہور ہیں، جو زیادہ کثرت کے ساتھ سنی اور سمجھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں، ان زبانوں میں ہمیں پروگرام ملنے چاہیے، لیکن ابھی تک یورپ کی طرف سے بھی پورے پروگرام نہیں مل رہے۔ سب سے زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اگر کام ہوا ہے تو جرمنی میں ہوا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناروے کو توفیق ملی ہے کہ وہ اس معاملے میں کافی سنجیدگی سے، دیانتداری سے پروگرام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانسیسی زبان میں ہمارے نوید مارٹی صاحب کو توفیق ملی ہے، اور اب ہمارے جہانگیر علی صاحب جو مبلغ سلسلہ ہیں وہ بھی اس کام کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اکثر زبانوں میں ایک خلا ہے، ایک تشنگی کا احساس ہے۔ بس نہ صرف یہ کہ ہمیں ایسی زبانوں میں پروگرام دیں جو انٹرنیشنلی سمجھی جانے والی زبانیں ہیں، جہاں زیادہ تر احمدی ہیں، مثلا اردو اور انگریزی میں، اور اپنے ملک کی تاریخ، اپنے ملک کے ادب، اپنے ملک کے دینی حالات، جو ملک کی دینی جماعتیں، ملک کے علماء کا حال اور دینی تعلقات کے معاملات، اخلاقی حالات، یہ سارے مضامین ہیں جو بہت وسعت رکھتے ہیں۔ پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، انڈسٹری، اقتصادیات، ان کی اخلاقی حالتیں، بین الاقوامی تجارتیں، اور یہ سارے امور ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے ملک کو باہر روح شناس کرائیں گے، مگر باہر کی دنیا کا علم آپ کو بھی تو پہنچنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنی زبانوں میں باہر کی دنیا کا تعارف نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یوگنڈا میں براہ راست ایم ٹی ایس سے وہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی جو اپنی زبان میں سن کر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سواحیلی ہے، اس کا بہت وسیع اثر ہے، اور سواحیلی میں ہمیں بکثرت پروگرام چاہیے۔ اب وہاں تنزانیہ نے اللہ کے فضل سے اچھا دلچسپ پروگرام بنایا تھا، مگر بالکل چھوٹا سا، اور نہ کوئی احمدی مسجد دکھائی، نہ مبلغ کے آنے کا ذکر کیا، نہ وہ مراکز جہاں جماعت پھیلی ہے، نہ وہاں کے مبلغین اور ان کی خدمات کا کوئی تذکرہ۔ تو ملکی لحاظ سے تھوڑی سی چیزیں دکھا دینا کافی نہیں ہے، مراد یہ تھی کہ وسیع تر تعارف ہو، اور ہو دلچسپ طریق پر۔ اب سیرا لیون کے جو پروگرام ملے یا دوسری جگہوں کے، ان میں وہ بات نہیں ہے جو میں نے خود جا کر وہاں دیکھی تھی۔ وہاں جب میں گیا ہوں تو ان کے بچے، وہاں کے بڑے، از خود وارفتگی کے ساتھ جو اپنے دل کی خوشیوں کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، اس میں ایک ایسی زندگی تھی کہ وہ حیرت انگیز طور پر دل پر اثر انداز ہو جاتی تھی۔ ان کا ناچنا وہ مغربی تہذیب کے ناچنے کی طرح نہیں ہے، ان کا ناچنا اس سے زیادہ مشابہ ہے جس کا، جیسا کہ حضرت مسلم موت کی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوشی سے اچھلو اور کودو۔ تو یہ سوچ لینا کہ ناچنا کودنا ہے ہی حرام، بالکل ناجائز بات ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ناچنا کودنا کیسا ہے؟ کیا دکھاوے کا اور نفسانی خواہشات کے اظہار کا ہے، یا بے ساختہ اچھی باتوں پر ایک خوشی کا پھوٹتا ہوا چشمہ ہے؟ جیسے چشمہ ابلتا ہے، اس میں زیر و بم پیدا ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، اسی طرح انسانی بدن بھی بعض دفعہ خوشیوں کے ساتھ، خوشیوں کے جذبے کے مطابق اچھلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، پیچ و خم بھی کھاتے ہیں۔
اور اس میں بناوٹ نہیں ہوتی. یہ بے ساختگی اور بناوٹ سے پاک ناچنا مجھے سب سے زیادہ افریقہ میں دکھائی دیا ہے. وہاں قطعاً کوئی بھی جنسی پہلو اس میں نہیں ہے. یعنی احمدیت کی دنیا جو افریقہ میں نے دیکھی ہے وہ اپنے اس طبی شوق اور جذبے کو جو ان کی فطرت میں ودیت ہے کہ آواز کے ساتھ بدن میں ضرور حرکت پیدا ہو، اس عمدگی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں کوئی گندا پہلو نہیں مگر حسن کا پہلو بہت نمایاں ہو کے ابھرتا ہے. مثلا خوش آمدید میں آپ بعض دفعہ ہاتھ اونچے کر دیتے ہیں مگر رومال کو لہراتے وقت بدن بھی ساتھ لہرا جائیں اسی طرح، اور پتہ بھی نہ ہو لہرانے والے کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ نظارے جو ہیں ہاتھ اس کے نغمے الاپے جا رہے ہیں اور ان کی لے کے مطابق رومال بھی حرکت کریں، بدن بھی حرکت کریں. اب کوئی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک طبی فطرت کے پاکیزہ اظہار ہیں. اور اگر یہ ان کو نہ کریں تو پھر دوسرا گند رہ جائے گا باقی. افریقن میوزک کا اور بدن کی حرکت کا ایسا عاشق ہے اور اس طرح بے ساختہ اس کی فطرت میں یہ پائی جاتی ہے کہ اسے دبایا جا ہی نہیں سکتا. صرف یہ سوال ہے کہ اس رستے پر چلایا جائے یا اس رستے پر چلایا جائے. تو جو دین کا رستہ ہے اس پر چلیں اور وہاں بھی جس حد تک ممکن ہے کچھ ان کی تعدیب ہو، کچھ ان کو ادب سکھایا جائے کہ اتنا زیادہ بھی نہ کیا کرو. عورتیں اگر کرتی ہیں تو ان کو کہا جائے کہ ایک حد ہے، اس سے زیادہ نہ نکلو. مگر یہ کہ اس جذبے کو ختم کر دیا یہ ممکن نہیں ہے. کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کر سکتی. یہ بعض قوموں کے فطری جذبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ودیت فرما رکھے ہیں، ان کو ان سے کھینچ کر نکالا نہیں جا سکتا. بس ان کا اظہار کہیں دکھائی نہیں دیا. یعنی یوگینڈا کی فلم میں اور اسکول ہی دکھایا جا رہا ہے، لیبارٹری دکھائی جا رہی ہے. کیا یوگینڈا سے اچھی لیبارٹری اور کہیں موجود نہیں ہے؟ اس میں کیا دلچسپی ہے ہمیں؟ ہاں سرسری طور پر بتا دیتے کہ یہ لیبارٹری باقی سب سے بہتر ہے اور خدا نے احمدیت کی توفیق بخشی، بات ختم کرتے. جو لیبارٹری میں داخل کیا ہے باہر نکلنے کا رستہ ہی نہیں دکھایا. یہاں تک کہ میں نے کہا آئیے ہم کہیں اور چلتے ہیں. بس جب فلم بناتے ہیں تو سوچا تو کریں، یہ سوچا کریں کہ آپ پر اگر یہ فلم ٹھوسی جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا. ایسی فلم بنائیں کہ جب آپ اسے دیکھنا چاہیں تو پھر دیکھنے لگیں تو نظریں الگ نہ ہو سکیں، اٹھا نہ جائے. اور ہر تعلیم میں دلچسپی کا پہلو پیدا کرنا یہ ہمارا اول فریضہ ہے، ورنہ دنیا کے مقابلے پر ہم مات کھا جائیں گے. اور اللہ کے فضل سے بہت حد تک خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے. کیونکہ جب غیر مجھے لکھتے ہیں کہ ہم نے ایم ٹی اے دیکھنا شروع کیا تو پھر نظر الگ نہیں ہوتی تھی اور اب اس کی عادت پڑ گئی ہے. وہ جو احمدی نہیں، جو مسلمان بھی نہیں، جو عیسائی ہیں یا بعض ہندو بھی ان میں شامل ہیں، جب وہ یہ باتیں لکھتے ہیں تو پھر یہ ایک تصدیق ہے کہ واقعتاً ہمارے پروگرام میں کوئی نہ کوئی جذب ضرور ہے، اور وہ جذب اصل میں سچائی کا جذب ہے. پروگراموں میں لطف پیدا کرتے وقت بناوٹ نہ آنے دیں. جہاں آپ کے پروگراموں میں بناوٹ آ گئی وہاں یہ پروگرام مر جائیں گے. اور اکثر لوگ یہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم کیوں ان پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں، کیوں دوسروں کو نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو دل اتر گیا ہے ان سے. اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ احمدیت کے پروگرام جو ایم ٹی اے پہ دکھائے جاتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ سارے زندہ ہوں اور ہر طرح کی بناوٹ سے پاک ہوں. غلطیاں بھی ہوں تو غلطیوں سے معافی مانگ لی جائے. اگر تصحیح بھی کرائی جائے تو سب کے سامنے کروائی جائے. بس آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا پروگرام میں بیٹھا ہوں ساتھ کہہ رہا ہوں یہ اچھا یہ نہ کرو وہ کرو. کوئی دنیا میں ایسا پروگرام کہیں اور بھی دیکھا ہے آپ نے کہ ٹیلی ویژن جاری ہے اور وہاں تصحیح ہو رہی ہے اور ادائیں بتائی جانی ہیں، یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے. لیکن اس میں اپنا ایک مزہ ہے، اور یہ وہ مزہ ہے جو کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا.
کہ سچائی جس طرح پھول کھلتا ہے اس طرح کھل رہی ہے، اس کا ہر پہلو دکھائی دے رہا ہے اور کھلتا ہوا پھیلتا پھولتا پھلتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں ایم ٹی اے کی جو آپ کے تمام پروگراموں میں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے، اور ان کے بغیر ایم ٹی اے دنیا کے دل جیت نہیں سکتی، مگر جیت رہی ہے خدا کے فضل سے، حالانکہ خامیاں بھی بہت ہیں۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ سب کو، تمام دنیا کے احمدیوں کو، اپنے اپنے ملک اور علاقوں کے پروگرام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چین میں بھی ہمارے احمدی بس رہے ہیں، ان سے میں نے کہا تھا جماعت آپ کو کہاں کیمرے لے کے دے گی ہر جگہ سے، آپ میں کھاتے پیتے لوگ ہیں، اپنا کیمرہ خود خریدیں اور ہم سے یہ پوچھ لیں کہ کون سا خریدا جائے۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ میری اس نصیحت کے بعد کیمرہ خریدا گیا ہے، اور تجربے کریں۔ مگر چین جیسے ملک میں تو بے شمار واقعات ہیں جو ماضی میں پھیلے پڑے ہیں، ان کے ماضی کو ہی اگر ٹیلی ویژن پر ان کے باقیات کے حوالے سے دکھایا جائے تو بہت عظیم الشان مضمون ہے۔ دیوار چین کب بنی، کیسے بنی، اس کے مناظر کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی، کبھی آپ کو جنوب میں دکھانی پڑے گی، کبھی شمال میں دکھانی پڑے گی، اور اندازہ کریں کہ وہ 3000 میل کے قریب لمبی دیوار، اتنی چوڑی کہ اس کے اوپر بگیاں دوڑتی ہیں اور مسلسل چلتی چلی جاتی ہیں، اور پہاڑیوں کی بلندیوں پہ چڑھتی ہے، گہرائیوں، کھڈوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے اور مسلسل جاری ہے، اور اتنی مضبوط ہے کہ دشمن پھر اس کو توڑ کر چین پر حملہ آور نہیں ہو سکا۔ اب یہ جو مضمون ہے اپنی ذات میں اس کا ایک تاریخی پہلو بھی ہے، اور اس مضمون کو اس دیوار کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج کے خطرے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو توفیق عطا فرمائی تھی، اور وہ کون بادشاہ تھا؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں خورس تھا، دارا نہیں تھا۔ اور جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے ایک ذرہ بھی مجھے شک نہیں کہ خورس ہی تھا، اور خورس کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا جس کی اتنی تعریف بائبل میں کی گئی ہو، اور اس کی عظمتوں کا ذکر کے ترانے غیر مذہب کی کتاب گا رہی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور پھر خدا اس کو توفیق بھی بخشتا ہے اسرائیل کی خدمت کرنے کی۔ اس کا بھی ذکر ملتا ہے، اس نے بہت دور دور کے سفر کیے، اس نے بھی دیواریں بنائی ہیں۔ تو یہ تحقیق کہ آیا چین کی دیوار پر کیا اس کا بھی کوئی اثر تھا کہ نہیں، جہاں تک زمانے کا تعلق ہے یہ دیوار اتنی پرانی ہے کہ ممکن تو ہے کہ اسی کے دور میں بنی ہو، لیکن براہ راست یا بالواسطہ اس کا اثر تھا کہ نہیں یہ بھی ایک تحقیق طلب امر ہے۔ تو ہر ٹیلی ویژن کے پروگرام کے پیچھے ایک تحقیق ہونی چاہیے، اور صرف ظاہری نظاروں پر اس کو کھڑا نہ کریں۔ میں نے ملکوں سے درخواست کی تھی جہاں جہاں میں گیا کہ اپنے بچیوں کو، لڑکوں کو، بڑوں کو بعض تحقیقات کے لیے وقف کریں اور ان کو معین کام دیں کہ یہ ٹیلی ویژن ہم نے بنانی ہے، ٹیلی ویژن کے لیے یہ پروگرام بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس تحقیق کی ضرورت ہے۔ اور اس میں جب میوزیم آپ دکھاتے ہیں تو جب تک پتہ نہ ہو کہ میوزیم کن کن چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے، ان کا پس منظر کیا تھا، آپ کا محض تصویریں دکھا دینا تو کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ بس گھر بیٹھے دنیا کے ہر احمدی کو تمام دنیا کی وہ باتیں معلوم ہوں جن کا معلوم ہونا انسان کے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کے لطف میں بھی اضافہ کرتا ہے، اور اسے ایک بہتر داعی اللہ بنانے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ یہ پروگرام ہے جو صرف انگلستان کی خدمت کرنے والے پورا نہیں کر سکتے، لازم ہے کہ تمام دنیا کی جماعتیں مددگار ہوں، اور ہر جگہ لوگ یہ اپنے آپ کو لگن لگا بیٹھیں کہ ہم نے بہترین، دلچسپ، اعلیٰ درجے کے معلوماتی پروگرام اور پھر نغماتی پروگرام دنیا کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جلسے سے پہلے وقت تو تھوڑا رہ گیا ہے، مگر چونکہ براہ راست سب سن رہے ہیں، کوئی نہ کوئی نمونے کی فلم ضرور بنا کے لائیں۔
وہ 2-4 دن میں بھی بن سکتی ہے، تاکہ وہ آپ کی طرف سے ہم پیش کریں اور پھر آپ کو بتا سکیں کہ اس میں کیا کیا نقائص ہیں۔ آئندہ جب آپ ویڈیو تیار کریں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ بس جو تحفہ لانا ہے ان میں سے ایک یہ تحفہ ضرور ہو۔ بیتوں کا تحفہ تو اول ہے، لیکن نمبر 2 یہ ہے کہ ویڈیوز، اعلیٰ درجے کی ویڈیوز آپ کے ملک کی نمائندگی کرتی ہوئی آپ کے ساتھ آئیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر